ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا، سنا نام آپ نے؟ ایک حکمراں تھا، بادشاہ جیسا تھا، اور اس کا ظلم بڑا مشہور تھا۔ کسی کی بھی گردن بہت جلدی اڑوا دیتا تھا، خون بہت آسانی سے بہا دیتا تھا، اور سعودی عرب کے لوگ اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ بہت سو کی گردن اڑا چکا تھا، اتنا تھا کہ اچھے کام بھی کرتا تھا، نیک کام بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، طواف بھی کرتا تھا، اللہ کا قرآن بھی پڑھتا تھا، ظلم بھی کر رہا ہے اور نیک کام بھی کر رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ طواف کر رہا تھا، اس کی طواف کا تقریباً 5واں چکر چل رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے جب 5واں چکر تھا، اس کی نظر پڑی ایک نابینا شخص پر، جو نابینا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو اس نے کھڑے رہ کے سنا کہ کیا دعا کر رہا ہے، تو وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ جی میرے پاس بینائی نہیں ہے، آپ میری بینائی دے دیں، آپ تو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ میری آنکھ نہیں، نہ میں اپنے امی کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں اپنے ابو کو دیکھ سکتا ہوں، حرم شریف میں کھڑا ہوں، اور نہ میں بیت اللہ شریف کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں میرے ماں باپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ آپ میری آنکھوں کو لوٹا دے، آپ کا احسان ہوگا، آپ کا کرم ہوگا۔ اس نے کیا کیا، حجاج بن یوسف نے اس کے ہاتھ کو ایسے پکڑ لیا اور کہا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہے، نظر تو آتا نہیں تھا۔ تو اس نے صرف اتنا ہی کہا بھائی میں حجاج بن یوسف ہوں۔ جیسے ہی حجاج کا نام سنا نا تو وہ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا نابینا شخص کہ یہاں میرے پاس حجاج کہاں سے آ گیا۔ کہا اے نابینا شخص میری ایک بات یاد رکھ، ایک شرطی کو، ایک پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، اور یاد رکھنا میرے 2 چکر باقی ہے طواف کے مکمل ہونے میں، یہ 2 چکر ختم ہونے تک اگر تیری بینائی نہیں آئی تو حجاج تیری گردن اڑوا دے گا۔ یہ کہہ کر ایک پولیس والے کو کھڑا کر کے حجاج نے تو اپنا طواف شروع کر دیا۔ یہ نابینا جو تھا نا بہت رویا اللہ کے سامنے، بہت، اے اللہ ابھی تک تو میری آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو میری گردن کا مسئلہ ہے، 5 منٹ میں حجاج میری گردن اڑا دے گا۔ رب کریم آپ تو روزانہ کئی لوگوں کو ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھریوں میں بینائی دیتے ہیں، مجھ فقیر کو بھی دے دے۔ اے اللہ اب تو ابھی تک تو میری بینائی نہیں تھی، اب تو میری زندگی کی مجھے 5-6 منٹ باقی لگ رہی ہے۔ یہ حجاج کا ظلم بڑا مشہور ہے۔ اے اللہ، اے کعبہ کے رب آپ تو بڑی شان والے، کرم والے، آپ اگر مجھ فقیر کو بینائی دے دے آپ کو کون پوچھنے والا ہے، رب نے مجھے بینائی دے دے۔ اللہ کی شان، ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر الحمدللہ نابینا کی بینائی آ گئی۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے نابینا شخص تو پہلے جس طرح دعا کر رہا تھا نا، اس طرح پوری زندگی بھی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتا رہتا تو بھی تیری بینائی نہیں آتی، چونکہ تیری دل کی حاضری نہیں تھی، اور ذرا میں نے تجھے دھمکی دی اور تیری دل کی جو تار جڑی اللہ سے، دیکھ کیسی تیری بینائی آ گئی۔ بالکل یہی حال ہے۔ اللہ کرے ہمارے پاس تو کوئی حجاج نہ آئے، ہم ویسے ہی سمجھ جائے۔ آپ سمجھ رہے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ دل کی حاضری سے دعا، 7 منٹ کی جگہ 5 منٹ مانگو، 5 منٹ کی جگہ 3 منٹ مانگو، اور مانگتے مانگتے مانگنا آئے گا، سوچ کے نہیں آئے گا۔ چائے پینے گئے، ایک شخص سے دوستی ہوئی، 2 منٹ بات ہوئی، دوسرے دن 5 منٹ بات ہوئی، تیسرے دن 10 منٹ بات ہوئی، پھر تھوڑا سا تفریح کے لیے چلے گئے، آدھا گھنٹہ بات ہوئی، پھر ایسی دوستی ہو گئی کہ ہماری کمپنی میں شامل ہو گیا، روزانہ باتیں ہونے لگی۔ بالکل اسی طرح مانگنا شروع کرے گا، مانگتے مانگتے وقت بھی بڑھے گا، اللہ مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائیں گے، توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ ہم سمجھتے ویسے ہی توفیق مل جائے گی، یاد رکھنا اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔
اللہ ہمارے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سماعت سے، معذورین سے، گونگے بہروں سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ رمضان چلا گیا، اگر ہم نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا تو ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اگر ہم پورا سال قرآن نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر اللہ بھی ہمیں توفیق دینا نہیں چاہتے۔ رمضان آنے پر پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں راستے کھلے، پڑھ لے۔ رمضان کے بعد اگر تو نہیں چاہتا مجھ سے باتیں کرنا تو پھر میں بھی تجھے توفیق نہیں دوں گا۔ میرے یہاں تو طلب والوں کی ضرورت ہے، تو طلب بتانی پڑے گی۔ اگر ہم رمضان کے بعد قرآن نہیں پڑھنا چاہیں گے، آپ یقین ماننا اللہ ہمیں توفیق بھی نہیں دیں گے۔ رمضان میں تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، تہجد کی توفیق لے لو۔ رمضان کے بعد تمہیں میٹھی نیند اچھی لگتی ہے، تم قبر کی میٹھی نیند بھولے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں، تمہاری فجر کی نمازیں بھی چلی جائے گی، خدا کے دربار میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ انصاف کا دن آنے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائے۔ افسوس اس بات کا کہ ہمارے دل کے اندر کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے یہ جذبہ ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگو، اللہ سے اللہ کا عشق بھی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ شو روم مانگنا ہے، بنگلہ مانگنا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں مانگنی ہے، بہت سے پیسے، جائیداد، دھن دولت مانگنی ہے، مانگو نا، اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا۔ ایک بزرگ نے عجیب بات لکھی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اس طرف بڑی عمر کے چچا بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور میرے اس طرف ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا تھا، حضرت بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کہہ رہے پتہ نہیں چچا کو کیا ہوا، چچا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قدر آواز سے دعا کرنے لگے، میرے کان میں بھی آواز آنے لگی۔ دعا میں انہوں نے کہا باری تعالیٰ آپ سے ایک درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ مجھے کھربوں پاؤنڈ عطا فرمائیے، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، کھربوں پاؤنڈ۔ وہ بھی پیسے نہیں مانگ رہے، ڈالر نہیں مانگ رہے، ریال نہیں مانگ رہے، درہم نہیں مانگ رہے، پاؤنڈ مانگ رہے۔ حضرت کہتے میں تو سن رہا تھا، مزے لے رہا تھا، اللہ سے مانگ رہے۔ پتہ نہیں نوجوان کو کیا ہوا، اس نے چچا کو ہاتھ مارا اور کہا چچا آپ کے دونوں پیر قبر میں لٹک رہے، تھوڑے کم تو مانگو یار، بہت مانگتے ہو آپ۔ حضرت کہتے اس نے یہ کہا نا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا اور میں نے کہا بھائی یہ چاچا تجھ سے مانگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں۔ کس سے مانگ رہے؟ بولے اللہ سے۔ بولے اللہ کے سامنے کھربوں پاؤنڈ کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر خدا کے لیے، تو کھربوں پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر؟ حضرت اس کو یوں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تجھے کیا پتا کہ شاید یہ حج کرنا چاہتے ہو، بہت سو کو حج کروانا چاہتے ہو، یہ بہت سے غریبوں کا مکان بنوا دینا چاہتے ہو، یہ بہت سی مسجدیں بنانا چاہتے ہو، یہ اللہ کے دین کا بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہتے ہو، یہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ تجھے کیا معلوم کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کے جذبے کیا ہے؟ یہ اللہ سے مانگ رہے، تجھ سے تھوڑی نہ مانگ رہے۔ اور اللہ کے سامنے تو کھرب و پاؤنڈ کچھ بھی نہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہا ہے۔ اللہ سے مانگنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ دیکھو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بیوی بچے سب ہمارے فرما بردار ہو جائیں گے، دنیا قدموں میں آئے گی، عافیت کے ساتھ آئے گی، نمازوں میں دھیان لگے گا، اللہ کے دین کی محنت کی توفیق ہوگی، آخرت کو بنانے کی توفیق ہوگی، انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا، دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جنت کا مزہ آنے لگے گا اگر اس کی توفیق ہو گئی۔ اور اللہ سے مانگنا کتنا اہم ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا. ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا. اللہ کی شان، شکار کرتے کرتے وہ اتنا آگے نکل گیا، شکار کا شوقین تھا، قافلے والوں سے بچھڑ گیا، قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے. اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے تو اس کو قافلے والے بھی نظر نہیں آ رہے. اب فون کا زمانہ نہیں، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، فیس بک کا زمانہ نہیں کہ فون کر لے بات ہو جائے. بہت دور. پہلے کے بادشاہ شکار کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے، پہلے کے لوگ بھی شکار کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے لباس بھی شکاری والا پہنا ہوا تھا. اب سب لوگ چلے گئے، شام کا وقت ہونے لگا، سورج ڈھلنے لگا. قریب میں ایک گاؤں نظر آیا. گاؤں میں ایک جھوپڑی والے نے دیکھا کہ ایک چچا ہے اور مسافر آدمی معلوم ہوتا ہے، تو کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ یہاں کہاں آئے؟ بولے ہم شکار کے لیے میں نکلا ہوا تھا. ایک کام کیجئے، کوئی بات نہیں، ابھی تو رات ہونے والی ہے، آپ میرے یہاں قیام کر لو، کھانا میرے یہاں ہی کھا لو. تو بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا نا میں بادشاہ ہوں تو ان کو یقین کبھی نہیں ہوگا، چونکہ بادشاہ کے ساتھ تو ایک لشکر ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے، چشم و خدم ہوتے ہیں، تو یہ کبھی بھی میری بات مانیں گے نہیں کہ بادشاہ ہے اور ساتھ کچھ نہیں. پیسے، چیزیں، درہم، دنانیر سب تو قافلے والوں کے پاس ہے، پانی، کھانا سب قافلے والوں کے پاس، بادشاہ تو خالی ہاتھ. کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے تو وقت کے بادشاہ کو بھی یاد دلا دیتا ہے کہ تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے، تیرا بھی کوئی شہنشاہ ہے، ایک دن اس کی عدالت میں تجھے بھی جانا ہے. قافلے والے نے، وہ جھوپڑی والے نے بادشاہ کو رکھا، اکرام کیا. ایک دن، 2 دن، میرے انداز کے مطابق 2.5 یا 3 دن تک انہوں نے بادشاہ کو اپنے یہاں مہمان رکھا. اس کو بھی پتہ نہیں کہ وقت کا بادشاہ ہے. پہلے لوگ اللہ کے لیے خدمت کرتے تھے. پہلے ہمارے یہاں بھی بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ مولانا آج سے 25-30 سال پہلے ہماری مسجد میں کوئی نیا بندہ آتا تھا ظہر کے وقت میں تو پرانے ساتھی پوچھتے تھے کہ آپ نئے ساتھی معلوم ہوتے ہو، مسافر ہو، کیا بات ہے، اور اس کو کھانے بغیر جانے نہیں دیتے تھے. اور آج کا تو ایسا ماحول ہے کہ کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں. خیر، جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا بھائی آپ میرے بڑے محسن ہو، اور یہ جو 3 دن آپ نے مجھے رکھا ہے نا، یاد رکھنا یہ آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور ایک بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو یقین نہ ہو، جھوپڑی والے سے کہہ رہے ہیں آپ نے فلاں علاقے کا نام سنا ہے؟ بولے جی ہاں سنا ہے نام، وہ تو ہمارے یہاں سے کافی دور ہے. بولے الحمدللہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں. اچھا آپ بادشاہ ہو؟ بولے ہاں. یہ سمجھ گئے کہ ان کو یقین آ رہا نہیں ہے. ایک مہر والی انگوٹھی دی، مہر والی، اور کہا ایک کام کرنا، آپ کو جب ضرورت پیش آئے، کسی چیز کی ضرورت پڑے، آپ اس علاقے میں آ جانا، ہم آپ کی بڑی مہمان نوازی کریں گے. اور آپ میرے محل کے باہر آ کر دربان کو یہ مہر والی انگوٹھی بتا دینا، انشاءاللہ واچ مین آپ کو ڈائریکٹ میرے تک لے کے آئے گا. اب انہوں نے سوچا کہ چلو انگوٹھی رکھ لیتا ہوں، ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گے، اگر بادشاہ ہو تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک. میں نے خدمت اس لیے تو کی نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، میں نے تو اللہ کے لیے خدمت کی تھی. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ان کو ایک ضرورت پیش آئی، بڑی اہم ضرورت پیش آئی. بہت سوچا، پلاننگ کیے. اللہ تعالیٰ کیا نظام چلاتے ہیں. ان کے دل میں وہ بات یاد آئی، ہاں یہ بڑا کام ہے نا، ذریعے کے طور پہ بادشاہ سلامت یہ میرا کام کر دیں گے. بادشاہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی رقم، انشاءاللہ بادشاہ سلامت میرا یہ کام کر دیں گے. لیکن میں جا کر معلوم کرتا ہوں، بادشاہ ہو تو ٹھیک ہے اپنی بات رکھ دوں گا، اور اگر بادشاہ نہیں ہو تو میں ریٹرن آ جاؤں گا، کیا بات ہے. اس علاقے میں گئے، ایک گھر والوں سے معلوم کیا کہ یہاں اس نام کا کوئی بادشاہ ہے. تو گھر والوں نے کہا بھائی صاحب آپ مسافر آدمی معلوم ہوتے ہو، تھوڑا ادب سے نام لو، وہ ہمارے بادشاہ سلامت ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ تو بہت نارمل نام لے رہے ہو ان کا. ایسا نہ کرو، یہاں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک رعب ہے، ان کا ایک دبدبہ ہے، وہ ہمارے بادشاہ ہے. اچھا ان کا محل کہاں ہے؟ کہا پیچھے کی گلی میں ان کا محل ہے. انہوں نے وہ مہر والی انگوٹھی لی اور سیدھے بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے. تو خزان وہ باہر کھڑا تھا دربان،
اسے کہا السلام علیکم، اس نے سلام کا جواب دیا. کہا بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس نے اوپر سے نیچے دیکھا، مسکرایا اور کہا بھائی صاحب آپ مسافر آدمی معلوم ہوتے ہو، اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو، بادشاہ سے کوئی ایسے ملاقات ہوتی ہے؟ 15-20 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اور ہمارے پاس اس کی چٹھی آ جاتی ہے 3 دن پہلے کہ آج کے دن میں کون کون بادشاہ سے ملاقات کرے گا، کس وقت آئے گا. اور ایک تو آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے ابھی بادشاہ سے ملاقات کا وقت بھی نہیں ہے، ابھی نہ تو کوئی بادشاہ کی کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، اور آپ تو وقت کے خلاف بھی آئے. معاف کرنا، آپ کسی اور سے کانٹیکٹ کیجئے، ایسے ہمارے بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اس کی ڈیوٹی تھی، اس نے بات کر دی. انہوں نے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور کہا یہ میرے پاس انگوٹھی ہے، بادشاہ میرے پاس رکے تھے اور کہا تھا کہ دربان کو یہ انگوٹھی بتانا، ڈائریکٹ میرے تک لے آئے گا. جیسے ہی انگوٹھی دیکھی کانپنے لگا، ہل گیا اور معذرت چاہی کہ مجھے معاف کرنا لیکن آپ کی بھی غلطی ہے، آپ کو یہ انگوٹھی پہلے بتانی تھی، آپ نے بعد میں بتائی. ہمارے بادشاہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم نے ان سے آپ کا تذکرہ سنا ہے کہ ایک آدمی نے ہماری ایسی جگہ خدمت کی جب وہ ہمیں جانتا نہیں تھا کہ ہم بادشاہ ہیں، وہ آئے تو ضرور اسے ہمارے پاس لے آنا. اور بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا اگر میں جس کمرے میں ہوں یا میں جس جگہ پر ہوں اس وقت اجازت نہ لینا، براہ راست اس آدمی کو آپ میرے پاس لے کے آنا. آپ تو ہمارے بڑے مہمان ہو، آج کے بڑے گیسٹ ہو، ہم ضرور آپ کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں. جا کر دیکھا تو مجلس تو لگی ہوئی نہیں تھی، ایک کمرہ تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا. ہلکے سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ سلامت اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو کہا کہ چلو آ جائیے، ہم لوگ یہاں پیچھے بیٹھ لیتے ہیں، بادشاہ ابھی نماز سلام پھیر لیں گے تو آپ اپنی بات رکھ دینا. آپ کو دیکھتے ہی ہمارے بادشاہ آج تو بڑے خوش ہو جائیں گے، اور ایک تمنا نہیں، آپ کی جتنی درخواستیں ہو نا سب رکھ دینا، بادشاہ آپ سے اتنے خوش ہے آپ کو کسی کام کے لیے منع نہیں کریں گے. اچھا، بادشاہ نے نماز پڑھی. اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں تنہائی میں انہیں اپنے اللہ یاد آتے. اسی لیے فرمایا دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو. ہم تو دن میں رزق کو تلاش کرتے ہیں، رات میں دوستوں کی کمزیوں کو تلاش کرتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بادشاہ نے سلام پھیرا، انہوں نے سوچا کہ چلو اب اپنا کام ہو جائے گا. اللہ کی شان، بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگا. کچھ ہی دیر گزری، یہ آدمی وہاں سے کھڑا ہوا، دربان نے بٹھا دیا، بیٹھے بیٹھے بیٹھے. نہ میں جا رہا ہوں. ارے بادشاہ بڑے خوش ہوں گے، آپ بیٹھے، ابھی دعا ہو جائے گی ختم، آپ کا کام ہو جائے گا بیٹے. اور میرا تو کام ہو گیا. ارے وہ آپ جس چیز کا ارادہ لے کر آئے تھے، ہاں بولے وہ میرا کام ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. ارے آپ بیٹھے، بادشاہ سلامت بڑے ناراض ہوں گے آپ چلے جائیں گے. بادشاہ کو میرا سلام کہنا، کسی قیمت پر اب میں یہاں نہیں رک سکتا. وہاں سے وہ چل دیا. بادشاہ سلامت کو جتنی دیر دعا کرنی تھی دعا کی. دعا کے بعد پیچھے دیکھا تو دربان کمرے میں. تو کہا کہ آپ بغیر اجازت کے اندر آ گئے؟ بادشاہ کو پتہ ہی نہیں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ بغیر اجازت کے آ گئے اندر. ساری داستان سنائی، سارا ماجرا سنایا. بادشاہ سلامت وہ آیا تھا وہ مہر والی انگوٹھی لے کر. اچھا وہ تو ہمارے بڑے محسن ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ کہا بادشاہ سلامت وہ آپ نماز پڑھ رہے تھے وہاں تک بیٹھے رہے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر میں وہ اٹھ کے چل دیے. ان کا ایک بڑا اہم کام تھا. میں نے کہا رکو بادشاہ، ایک نہیں آپ کے سارے کام کر دے گا. وہ کہنے لگا میں تو جس کام کو لے کر آیا تھا میرا تو کام ہی ہو گیا، اب مجھے رکنے کی ضرورت نہیں. بادشاہ نے فوراً اپنا حفاظتی دستہ بلایا، اپنے سیکیورٹی لوگوں کو بلایا، ملٹری والے جو تھے ان کو بلایا، اور کہا کہ تقریباً ہمارے یہاں سے 3 راستے پڑتے ہیں، تینوں راستوں پر ایک ایک ٹکڑی بنا کر آپ چلے جاؤ. اس قسم کا اور اس لباس والا مسافر اگر کہیں مل جائے اسے وہیں روک لو اور بڑی عزت کے ساتھ آپ اسے ہمارے پاس لے آؤ.
तीनों तरफ लोग जाने लगे। वाकया जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा अंदाजा हुआ कि तकरीबन वो मुसाफिर जो था वो 1.5-2 किलोमीटर आगे निकल गया था। एक हिफाजती दस्ते के हाथ में, मिलिट्री वालों के हाथ में वो हाथ लग गया और कहा कि चलो हमारे बादशाह आपको बुला रहे हैं। कहा कि ना ना ना, मैं तो एक काम को लेकर आया था, मेरा वो काम हो गया, अब मैं नहीं रुकने वाला। उन्होंने कहा भाई हम तो मिलिट्री वाले हैं, हिफाजती दस्ते वाले हैं, आप ऐसे आगे जा नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखना, आप मुजरिम नहीं है, आप हमारे बादशाह के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम आपको बड़े इकराम से ले जाएंगे। बादशाह सलामत ने कहा था बड़े एहतराम से ले आना, आप चले हमारे साथ। उनको लेकर बादशाह के पास आए। अल्लाह अकबर। बादशाह सलामत ने मुसाफा किया, पेशानी का बोसा लिया, मुआनका किया और अपने पुराने दिन याद किए और वो याद दिलाया कि यार आपका मुझ पे बड़ा एहसान है। आज तो आप मेरा रौब देख रहे हैं, दबदबा देख रहे हैं, मेरा शाही महल देख रहे हैं, उन दिनों आप मुझे नहीं जानते थे, उस वक्त आपने मेरा इकराम किया था। आप बताएं क्या जरूरत है, आज आपकी जरूरत पूरी की जाएगी। बादशाह सलामत जिस जरूरत को लेके आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो काम हो गया। अरे वो काम कैसे हो गया, आप तो यहाँ बैठे हुए थे। का बादशाह असल में एक बड़ा अहम काम था, मुझे वो लेकर आया था, लेकिन जैसे ही आपने दुआ के लिए हाथ उठाया तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि जब वक्त का बादशाह भी अल्लाह से मांगता है, मैंने सोचा मैं भी अल्लाह से ले लूंगा, मखलूक से सवाल नहीं करूं। अरे फरमाइए क्या काम है? बोले नाना अब नहीं, जिंदगी भर मैं भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, आपको ऐसे करते देख लिया, बस ये चीज लेके जा रहा हूं, सीख लिया कि मांगना हो अल्लाह से मांगना, लेना हो अल्लाह से ले लेना, मैं भी अपने अल्लाह से ले लूंगा। अल्लाह करे कि हमें भी ये बात समझ आए।